بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمود احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمود احمد نیوز۔ دوستو آج 1 اکتوبر 2023 اتوار کا دن ہے۔ آج سب سے پہلے ہم پاکستان کی مقامی کاٹن مارکیٹ کے ریٹس کی بات کریں گے اور اس کے بعد یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والا ہفتہ پاکستان کی مقامی کاٹن مارکیٹ کے حوالے سے کیسا رہے گا۔ تو سب سے پہلے تو ہم آج روئی کی اگر بات کرتے ہیں سندھ میں، تو سندھ میں روئی کے ریٹس 17,500 سے لے کر 18,000 روپے تک درمیانی اور اچھی کوالٹی کے روئی کے ریٹس رہے ہیں، اور اگر ہلکی روئی کے ریٹس کی بات کریں تو 16,800 روپے تک ہمارے سامنے روئی کے سودے ہوتے ہوئے سندھ میں نظر آتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح ہم اگر پنجاب کی بات کرتے ہیں تو دوستو پنجاب میں 18,000 روپے سے لے کر 18,500 روپے تک روئی کی مارکیٹ ہمارے سامنے نظر آئی، اور ہفتے والے دن تقریباً 16,000 بیلز کے ہمارے سامنے کام ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اگر آج ہم دیکھیں اتوار کے دن، کیونکہ مارکیٹ بند ہوتی ہے، لیکن اگر آج بھی ہم دیکھیں تو 18,500 پنجاب میں مضبوط اور 17,800 سے لے کر 18,000 روپے سندھ میں روئی کے ریٹس مضبوط ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بنولے کی، تو دوستو بنولے کے ریٹ سندھ میں 2,500 سے لے کر 2,800 روپے تک، اور درمیانی اور اچھی بنولے کے ریٹس 2,600 سے لے کر 2,800 روپے تک ہمارے سامنے کی رپورٹس آئی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پنجاب میں بنولے کی، تو دوستو پنجاب میں بنولے کے ریٹس 2,700 سے لے کر 2,900 روپے تک ہمارے سامنے بنولے کے ریٹس کی پوزیشن آج ہمارے سامنے واضح ہوئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کھل کی، تو کھل میں دوستو سندھ میں اچھی ہلکی اور اعلیٰ کوالٹی کی کھل کی بات کرتے ہیں تو ہلکی کوالٹی 2,300 اور اچھی کوالٹی کی اگر کھل کی بات کریں تو 2,400 سے لے کر 2,550 روپے تک آج ہمارے سامنے سودے ہوتے ہوئے کھل کے نظر آئے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں پنجاب کی کھل میں، تو پنجاب میں دوستو کھل کے ریٹس جو ہمارے سامنے آئے ہیں آج کے دن میں، وہ 2,600 سے لے کر 2,750 روپے تک آئے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں بنولا آئل کی، تو بنولے آئل کا جو ریٹ ہے آج ہمارے سامنے 10,800 سے کیش پیمنٹ اور 11,000 روٹین پیمنٹ پر ہمارے سامنے سودے ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اور اگر اسی طرح ہم سرسوں آئل کی بات کرتے ہیں تو 12,400 کیش پیمنٹ اور 12,600 روپے ہمارے سامنے روٹین پیمنٹ پر کام ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اب بات کرتے ہیں سرسوں کی، تو دوستو سرسوں میں اس وقت سرسوں کی کام بہت ہی کم ہمارے سامنے اس کی کانٹریکٹ ہوتے ہوئے نظر آئے، لیکن اگر ریٹس کی بات کی جائے تو 6,000 سے لے کر 6,700 روپے تک ہمارے سامنے سرسوں کے ریٹس کی پوزیشن رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں گندم کی دوستو، تو گندم سندھ میں جو گندم کے ریٹس ہیں وہ 4,550 روپے سے لے کر 4,750 روپے تک، اور اگر ہم بات کرتے ہیں پنجاب میں گندم کی تو 4,500 سے لے کر 4,650 روپے تک گندم کے کام پنجاب میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اگر مکئی میں دیکھیں تو مکئی میں بھی ایک مندے کی سی پوزیشن ہے ہمارے سامنے، کیونکہ نئی فصل آنے کے ساتھ جو امید کی جا رہی ہے کہ اس سال بھی مکئی کی بمپر کراپ ہمارے سامنے آئے گی۔ تو اگر آج کی ہم ریٹس کی بات کریں تو 2,100 سے لے کر 2,300 روپے تک مکئی کے ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دوستو کپاس کے ریٹس کی، تو اگر آج ہم کپاس کے ریٹس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سندھ کی بات کرتے ہیں کپاس کے ریٹس، جہاں پر ہلکی کپاس 7,500 سے لے کر 8,000 روپے تک کی پوزیشن، اور اگر ہم اچھی کپاس کی بات کرتے ہیں تو 8,000 سے لے کر 8,350 روپے تک ہمارے سامنے سندھ میں کپاس کے کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں پنجاب کی منڈیوں کی، تو پنجاب میں جو پوزیشن ہے دوستو وہ پنجاب میں آج جو ریٹ ہیں ہمارے سامنے آئے ہیں وہ 7,000 سے لے کر 8,000 روپے تک ہلکی کوالٹی کی کپاس کے ریٹ سامنے آئے ہیں۔ اور اگر ہم میکسیمم کپاس کے ریٹ کی بات کریں، جہاں پر مختلف منڈیوں میں آج کی رپورٹس ہمارے سامنے جو آئی ہیں وہ 8,400 سے لے کر 8,600
600 रुपये तक मैक्सिमम कपास के रेट्स की बोली हमारे सामने आई है। लेकिन जो ज़्यादातर काम हो रहा है कपास का वो 8,000 से लेकर 8,400 रुपये तक की आज हमारे सामने वाज़ेह पोजीशन है। लगता ऐसा है कि इस वक्त किसान और जिनर हजरात रुई की तेज़ी में नज़र आते हैं। लेकिन अगर हम अपने तजिए की बात करते हैं तो अगला हफ़्ता जो स्टार्ट होगा उसमें फ़िलहाल तेज़ी की पोजीशन हमें नज़र नहीं आती। लेकिन अगर हम ये कहें कि मार्केट ने गुज़िश्ता हफ़्ते अपने आप को मुस्तहकम किया है तो ये बात गलत नहीं होगी और रेट्स अपने आप को पंजाब में 18,000 से 18,500 और सिंध में 17,500 से 18,000 रुपये तक की पोजीशन में वाज़ेह और मज़बूत नज़र आती है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों गुज़िश्ता दिनों न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों की वजह से US कॉटन मार्केट माइनस हुई और दूसरे नंबर पे वहाँ शरह सूद में बढ़ने की वजह से भी एक मार्केट में हलचल रही, जिसकी वजह से US कॉटन मार्केट और US स्टॉक एक्सचेंज टोटली तौर पर जुमे वाले दिन मंदे में नज़र आई। और अगर हम बात करते हैं आने वाले हफ्ते की तो फ़िलहाल उसमें बेहतरी के चांसेस हमारे सामने अगर US कॉटन सेंट के हवाले से देखा जाए तो ज़्यादा तेज़ी के चांसेस नज़र नहीं आते। लेकिन 3 तारीख को जैसा कि आप जानते हैं कि PCGA की रिपोर्ट हमारे सामने आएगी। अगर वो रिपोर्ट हमारे सामने 12 से 13 लाख बेल्स की हमारे सामने रिपोर्ट्स आई तो यकीनी तौर पर ये हफ़्ता भी तेज़ी की तरफ जाने की बजाय मुस्तहकम रहेगा या थोड़ा सा माइनस होता हुआ हमारे सामने नज़र आएगा। अगर ये देखें इंटरनेशनली तो चाइना में उनके फेस्टिवल शुरू हो रहा है जिसमें एक हफ़्ता तक छुट्टियां रहेंगी। मंडे से लेकर नेक्स्ट आने वाले संडे तक छुट्टियां रहेंगी और चाइना भी मकामी और इंटरनेशनल रुई की मार्केट से हमें गायब होता हुआ नज़र आएगा तो उसका इफ़ेक्ट्स भी लाजमी तौर पर पड़ेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान की मकामी काटन मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पर इस वक्त रुई की भरपूर ख़रीदारी नज़र आती है। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं कपास की तो कॉटन जिनर हजरात भी कपास की ख़रीदारी को खूब अच्छे तरीके से ख़रीदारी करते हुए नज़र आते हैं उसकी और रेट्स देते हुए भी नज़र आते हैं। उसकी 2 मेन वजूहात जो हमें समझ में आती हैं उनमें से एक तो हम कह सकते हैं कि रुई के GOT उसके कन में वाज़ेह इजाफ़ा और दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो काटन जिनर हजरात को और किसानों को लगता है कि अभी फसल आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है और आइंदा अक्टूबर में कपास ख़त्म होते हुए आला क्वालिटी की और अच्छी क्वालिटी की कपास मिलना उनके लिए मुश्किल रहेगा। तो इस हवाले से जिनर हजरात भरपूर और अच्छी क्वालिटी की कपास ख़रीदते हुए नज़र आते हैं। और इंटरनेशनली और अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया में भी कपास की फसल को ख़ासा नुकसान हुआ है। लेकिन वो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में जो कपास का सीज़न है वो हमसे 1 महीना लेट स्टार्ट हुआ है तो उसके इफ़ेक्ट्स आइंदा आने वाले हफ्ते में और आइंदा आने वाले महीनों में पड़ सकता है। और जब चाइना एक हफ़्ते के बाद इंटरनेशनल मार्केट में और अगर इसी तरह अगर इंडिया भी अपनी मकामी कॉटन मार्केट में कमी को महसूस करेगा और वो अगर जब बाइंग में आएगा ख़रीदारी करेगा तो यकीनी तौर पर US कॉटन मार्केट बढ़ते हुए और रेट्स बढ़ते हुए हमारे सामने आएंगे। और अगर हम पाकिस्तान की मकामी कॉटन मार्केट की बात करें तो यहाँ पर फ़िलहाल सिंध और पंजाब की फैक्ट्रियों में स्टॉक की पोजीशन बहुत ही कम होती हुई नज़र आती है। और अगर हम खल की बात करते हैं तो खल का स्टॉक भी बहुत
بہت ہی کم نظر آتا ہے کاٹن فیکٹریوں میں اور آئل ملز میں، لیکن اگر اسٹاکیے کی بات کریں تو یقینی طور پر کم ریٹس میں اسٹاک کرنے والے ان ریٹوں میں بھرپور خریداری کر رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اگر ہم دیکھیں تو روئی کے ریٹس اور کھل کے ریٹس میں واضح اضافہ ہم دیکھ سکیں گے۔ اگر ہم یہ بات کہیں کہ اکتوبر کا مہینہ کاٹن پاکستان کی مقامی کاٹن اور انٹرنیشنل کاٹن بہتر رہے گی تو یہ بات غلط نہیں ہوگا، لیکن ہم اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں گے کہ ڈے بائی ڈے ڈالر ریٹ کا کم ہونا یہ یقینی طور پر پاکستان کی مارکیٹ پر اثر انداز ہوگی۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو بھی کاروباری حضرات ہیں وہ ان تمام ایفیکٹس پر نظر رکھیں، لیکن اوورآل اگر ہم بات کریں تو روئی اب مزید مندے میں جاتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور امید کی جاتی ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں پاکستان کی مقامی کاٹن مارکیٹ اور اسی طرح انٹرنیشنل کاٹن اپنے آپ کو بہتر کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ تو اب ہم دیکھیں گے کل کی کیا پوزیشن بنتی ہے، تو اس پہ ولاگ بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ یہ آج کا تجزیہ تھا جو آپ دوستوں تک پہنچایا۔ اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل تک پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔